دوستوں، قوم عاد دنیا کی تاریخ کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی۔ اس ویڈیو میں ہم اسی قوم کے ایک مغرور بادشاہ شداد کی کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس زمین پر جنت بنایا۔ شداد کی جنت کیسی تھی؟ آخر اس بدبخت بادشاہ شداد کا انجام کیا ہوا؟ ملک الموت نے اس کی روح کیسے قبض کی اور اس پر ملک الموت کو افسوس کیوں ہوا تھا؟ شداد کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے سلطنت سے نوازا تھا۔ اس نے جن علاقوں پر حکومت کی وہاں کئی گورنر مقرر کیے تھے۔ وہ اتنا مغرور ہو گیا کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنے لوگوں کو اس کی عبادت کرنے پر مجبور کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنی غلط سوچ اور طرز عمل کو درست کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے شداد کے پاس بھیجا۔ اس کے جواب میں اس نے ایک بار حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کی عبادت کرے تو بدلے میں اسے کیا انعام ملے گا؟ پیغمبر خدا حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے جنت میں جگہ ملے گی۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسی جگہ ہے؟ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کے بارے میں بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی اس دعوت پر یہ باز نہیں آیا، بلکہ جواب دیا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اس زمین پر اس سے بھی اچھی جگہ بنا سکتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کا یہ جاہلانہ جواب سنا تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد اس نے زمین پر اپنی ایک بہت بڑی اور خوبصورت جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو پوری دنیا میں پھیلایا تاکہ وہ پوری دنیا سے اس جنت کے لیے سونا، چاندی اور قیمتی زیورات اکٹھے کر سکے۔ اس نے لوگوں کو دوسری جگہوں پر بھی بھیجا اور بڑی مقدار میں قیمتی اشیاء حاصل کیے، جن میں مشک اور عنبر وغیرہ شامل تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے تمام ماہرین اور معماروں کو اکٹھا کیا اور انہیں زمین پر ایک شاندار جنت بنانے کی ہدایت کر دی۔ جنوب عرب میں کہیں اچھی آب و ہوا اور مناظر والی جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ اونچے محلات اور مینار جن کی دیواریں سونے اور چاندی سے جڑی ہوئی تھی، فرش پر ریت کے بجائے خوبصورت موتی اور زمرود پہلے ہوئے تھے۔ عالیشان باغوں میں سونے سے بنے درخت جن کی شاخیں مشک اور عنبر سے لٹکی ہوئی تھی، جب بھی ہوا چلتی تھی تو ان کے خوشبو چاروں طرف پھیل جاتی تھی۔ خوابوں کی ترتیب کو خوبصورت بنانے کے لیے خوبصورت خواتین کو وہاں رکھا گیا تھا۔ تمام قیمتی دھاتیں اور مواد فراہم کیا گیا تھا اور اسے مکمل کرنے میں تقریباً 300 سال لگے تھے۔ ان دنوں بہت پرانے زمانے میں لوگ بہت لمبے عرصے تک زندہ رہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک زندہ رہے تھے۔ اس طرح شداد کو بھی نجومیوں نے بتایا تھا کہ وہ 900 سال تک زندہ رہیں گے، لہٰذا وہ اپنی موت سے پہلے اپنے شاہانہ انسان کے بنائے ہوئے جنت میں داخل ہونے کے لیے بے چین تھا۔ اس نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ وہ بلند و بالا ستونوں والے شہر کی دیواروں کی طرف بڑھیں۔ شداد کی اس جنت کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور اسے قرآن مجید نے ارم خطیل کے نام سے یاد کیا ہے۔ لوگوں کو حکم دینے کے بعد وہ خود اپنی بڑی سی فوج کے ساتھ ہیڈر مومنٹ میں اپنی رہائش گاہ سے افتتاحی تقریب کے لیے نکلے۔ جب وہ اپنے تصور کے جنت کے قریب پہنچا تو اچانک اس نے سونے اور چاندی کی سونڈ اور ٹانگوں والی ہرن دیکھا۔ اس نے اس پر قبضہ کرنے کا پیچھا کیا، لیکن ایسا کرتے ہوئے وہ اپنی فوج سے الگ ہو گیا۔ اب اکیلے غیر متوقع طور پر اس کا سامنا ایک خوفناک گھڑ سوار سے ہوا، جس نے بلند آواز میں کہا، اے شداد، تم نے سوچا تھا کہ زمین پر اس انسان کے بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے کے بعد تم موت سے بچ جاؤ گے اور ہمیشہ زندہ رہو گے۔ شداد یہ سن کر کانپ اٹھا اور پوچھا، کون ہو تم؟ اس گھڑ سوار نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ۔ شداد نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو اور مجھے کیوں روک رہے ہو؟ اس پر ملک الموت نے جواب دیا، میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے التجا کی کہ کم از کم کچھ دیر کے لیے وہ اپنی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، لیکن موت کے فرشتے نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ پھر وہ گھوڑے سے گرا اور ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔
اس کی فوج نے آسمان سے ایک بہت ہی خوفناک آواز سنی اور وہ بھی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے کوئی بھی فرضی جنت میں داخل ہونے کی اپنی پرجوش خواہش پوری نہ کر سکا۔ سارا سجایا ہوا ڈھانچہ گر کر عرب کے ریت کے نیچے دب گیا۔ اس کے انجام کی کتنی شاندار مثال ہے۔ جس نے سوچا کہ وہ اللہ کی قدرت کو چیلنج کر سکتا ہے، جو اس سے بے پناہ دولت کے نتیجے میں مغرور ہو کر کیا گیا تھا۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ وہ اپنے انسانوں کی بنائی ہوئی جنت میں ایک قدم بھی نہ رکھ سکا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔